فرماتے ہیں لا خیر فی الدنیا لمن لم یکن لہ من اللہ فی دار المقام نصیب، اس آدمی کے لیے دنیا میں کوئی بھی خیر بلائی اور اچائی نہیں ہے جس کے لیے آخرت میں اللہ کے ہاں کوئی مقام نہ ہو۔ یعنی جو اللہ کے ہاں گرا ہوا ہے آخرت میں اس کا کوئی حصہ اور مقام نہیں ہے، اس کے لیے دنیا میں کوئی بلائی اور اچھائی نہیں ہے۔ اور آگے فرماتا ہے فَإِن تُعْجِبِ الدُّنْيَا رِجَالًا فَإِنَّهَا، تعجب ہے ان مردوں پر، ان بندوں پر کہ وہ جانتے بھی ہے کہ جو دنیا کا متاع و سامان ہے وہ قلیل ہے، اور یہ بھی جانتے ہیں کہ وہ عنقریب زائل ہونے والے ہیں، ختم ہونے والے ہیں، اس کے باوجود دل دنیا کو دے بیٹھے ہیں۔ مطلب یہ ہوا کہ دنیا بہرحال جانے والی چیز ہے، موت یقینی امر ہے، ضرور آ کر رہے۔ فارسی کا شاعر کہتا ہے درین دنیا بکس پائندہ بودی، اس دنیا میں اگر کوئی ایک بھی ہمیشہ رہنے والا ہوتا تو ابو القاسم محمد زندہ بودی، زیادہ حقدار یہ تھا کہ پیغمبر علیہ السلام زندہ رہتے اور ہمیشہ ہمیشہ دنیا میں ہوتے۔ پیغمبر علیہ السلام کی وفات حسرت آیات جب اس زمین پر واقع ہو گئی ہے تو دلیل اس بات کی ہے کہ دنیا میں کوئی نہیں رہ سکتا ہے۔ 20 آیتیں ایسی ہیں جو اس بات پر شاہد اور دلیل ہے کہ ما سوی اللہ سب کے سب فانی ہو جائیں گے۔ قرآن کریم کی آیت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد عالی ہے کل من علیہا فان، کل من علیہا فان، جو کچھ بھی زمین پر ہے وہ سب کے سب فنا ہو جائیں گے، لازمی طور پر موت کے منہ میں آ جائیں گے۔